وہاں تنے تنہا ایک شخص کھڑا ہوا تھا. میں نے اس سے پوچھا، بس میں تھا اور وہ تھا، میں نے کہا کہ تم نے حضرت امام حسین کا کوئی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اس نے کہا تم کوئی ایک معجزہ پوچھتے ہو، حسین کلہ معجزہ. حسین کل کا کل معجزہ ہے، حسین کل کا کل معجزہ ہے. یہ اس خادم نے کہا ہے جو وہاں شب و روز کام کرتا ہے. بہرحال حسین تو معجزہ ہیں ہی، لیکن یہ حسین کا زندہ معجزہ ہے جو ہم آپ یہاں بیٹھے ہیں. ہر مدرسہ در و دیوار اور عمارت کا پابند ہوتا ہے. حسین نے وہ مدرسہ قائم کیا ہے کہ جو در و دیوار کا پابند نہیں ہے. جہاں بھی غلامان حسین خاک بسر خاک پر فرش بچھا دیں گے، مدرسہ کھل جائے گا. تو یہ حسین کی کامیابی ہے، یہ حسین کا زندہ معجزہ ہے. ان کے زندہ معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ تحریک ذکر حسین، تحریک عزاداری زندہ ہے، پائندہ ہے، پویا ہے، پروان چڑھ رہی. لیکن ہمیں فرزندان تہذیب عزا ہونے کی حیثیت سے، ہم فرزند تہذیب عزا ہیں، ہمیں فخر ہے اس تہذیب پر. ہمیں فرزند تہذیب عزا ہونے کی حیثیت سے نہ مسلمانوں کے مسائل سے بے خبر ہونا چاہیے اور نہ انسانوں کے مسائل سے بے خبر ہونا چاہیے. اس وقت روئے زمین پر مادی مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جو میں عرض کر رہا تھا، اقتصادی مسائل، معاشی مسائل، اور مجبور ہوں چونکہ کوئی متبادل اصطلاح موجود نہیں ہے کہ دنیا میں جو مختلف نظام ہیں، اجتماعیت کا نظام ہے، سوشلزم ہے، اشتراکیت کا نظام ہے، کمیونزم ہے، سرمایہ داری کا نظام ہے، کیپٹلزم ہے، اور بھی نظامات ہوں گے، لیکن یہ بڑے بڑے نظامات ہیں جو دنیا میں جاری و ساری رہے ہیں یا ہیں. اس لیے یہ زبان پر آنا ضروری ہے. یہ الفاظ آتے ہیں کہ اس وقت اگر ہم تجزیہ کریں کہ ہماری قدروں کا تعین کون کر رہا ہے، ہمارا نفس ہمارے قابو میں کیوں نہیں ہے. ہمارے گھر کی آرائش اور ہماری زندگی کی تمام پسند اور ناپسند، اس کا انحصار کس پر ہے؟ ماضی میں معاشرے میں اتنی ہلچل نہیں تھی، یہ ایک حقیقت ہے. ماضی میں معاشرے میں انسانی قدریں تھیں. اب انسانی قدروں کا شور تو ہے، غلغلہ تو ہے، مگر قدریں ہیں نہیں. غلغلہ ہے، قدریں پامال ہو رہی ہیں. ہیومن رائٹس، شور بہت ہے، پامال ہر جگہ ہو رہے ہیں. ہیومن ویلیوز، شور ہر جگہ ہے، پامال ہو رہے ہیں. مورل ویلیوز، شور ہر جگہ ہے، پامال ہو رہے ہیں. یہ کیفیت ہے یا نہیں ہے؟ اس کیفیت میں عالم بشری کب تک مبتلا رہے گا؟ اور اگر نکل سکتا ہے تو کیا راستہ ہے نکلنے کا؟ یہ ہر ایک کے سامنے یہ مسئلہ ہے. اس مسئلے سے ہم کیسے دستبردار ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص آتا ہے ہم سے پوچھنے کے لیے، آسودہ حال ہے، بظاہر اسے غذا میسر ہے، روزی روٹی میسر ہے، مکان ہے اس کے پاس، لیکن حرص اتنی ہے کہ وہ خدا کی ان نعمتوں پر قانع نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟
یہ قناعت کس نے چھین لی؟ یہ ہوس پرستی کیوں پیدا ہو گئی؟ بہت سے جوابات دیے جا سکتے ہیں، مگر بہت سمپل بات یہ کہ دنیا میں جو خونخوار استحصال کرنے والی طاقتیں ہیں، جو سرمایہ پرست ذہنیتیں ہیں، وہ چیزیں بناتی ہیں، ان کا ایک ہی ہدف ہے، صرف ایک ہدف عزیزو، صرف ایک ہدف، اور وہ کیا ہدف ہے؟ آپ کے پاس جو کچھ سرمایہ ہے وہ آپ کے پاس نہ رہنے پائے، وہ میرے پاس آ جائے۔ ایک ہی ہدف ہوتا ہے، اسے جتنی خوبصورت لینگویج میں بیان کیا جائے، جتنی فلاسفیکل ایکسپریشنز میں اس کو ظاہر کیا جائے، جس قدر اکنامک فلسفی آپ ڈیولپ کر لیں، جس قدر سماجیاتی فلسفہ آپ بنا لیں، جو کچھ بھی کر لیں، زبان کتنی ہی خوبصورت ہو، مگر ہدف ایک ہے، اور وہ نہایت رقیق ہدف صرف یہ ہے، جیو اور جینے دو کا اصول نہیں ہے اس وقت دنیا میں، صرف میں ہوں، مجھے جینے کا حق ہے، تم کون ہو جو اس روئے زمین پر سانس لے رہے ہو؟